بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں ایک بہت ہی نایاب عمل آج آپ کے سامنے بیان فرمانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں ادا کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ میری پیاری بہنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی اور آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی ساس، ننند، دیورانی، جٹھانی آپ کے قابو میں ہو جائیں، آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں، تو آپ نے خاموشی سے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو اپنے فائدہ دلوا لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے نام کا ادا کرنا ہے، جو کہ آپ نے 14 دن تک ادا کرنا ہے۔ ویسے تو یہ وظیفہ میری پیاری بہنوں نے رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں یہ وظیفہ 29 رمضان مبارک کو یا 30 رمضان مبارک کو سن رہی ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس وظیفے کو میں ادا نہیں کر سکتی، تو آپ غلط سوچ رہی ہوں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں شروع کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ جب مرضی ختم ہو جائے تو پھر بھی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل لازمی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ آج ہی سن رہے ہیں تو آپ آج سے ہی اس وظیفے کو شروع کر دیجیے گا۔ اگر آپ آج سے اس وظیفے کو شروع نہیں کر سکتے تو آپ کل سے لازمی اس وظیفے کو شروع کر دیجیے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 14 دن تک ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام یا قہارو ہے۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، اس کے معنی ہیں سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ بے شک اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اس کا دل اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، جس کو چاہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ ہر جو اچھا کام ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اور جو بھی ہمارے پر آزمائش آتی ہیں اور جو ہم پر پریشانیاں آتی ہیں وہ بے شک ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ میرا وہ پیارا بھائی جو اپنی بہنوں کی وجہ سے پریشان ہے اور اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہے یا اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ میرے پیارے بھائی اپنے محرم رشتے کے لیے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر میری پیارے بہنیں خود ادا کرنا چاہتے ہیں تو خود ادا کر لیجئے۔ اگر آپ بھی اپنی کسی عزیز و اقارب کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے یا اپنی ساس کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 14 دن تک عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ جب تک رمضان مبارک ہے تب تک آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور رمضان مبارک کے بعد آپ نے اس وظیفے کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو اب سن لیجئے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ جب رمضان مبارک ہوں تو آپ نے اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لیا کرنا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز کو ادا کیا کرنا ہے۔ عصر کی نماز کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جایا کرنا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کیا کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو سسرال سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں، اور آپ نے یہ بھی اپنے ذہن و گمان میں رکھا کرنا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں، یا آپ کا شوہر
اتنا صاحب استطاعت نہیں ہے کہ آپ کو اللہ گھر میں لے کر شفٹ ہو سکے یا آپ کا خرچہ اٹھا سکے، تو آپ نے رب العالمین سے یہ بھی گمان رکھنا ہے کہ یا رب العالمین میرے شوہر کے رزق میں بہت سارا اضافہ کر دیجئے تاکہ میں خوش رکھ سکوں اپنے شوہر کو اور شوہر میرا مجھے خوش رکھ سکے۔ اور جو بھی معاملات ہیں آپ کے ساس کے متعلق، ننند کے متعلق، جٹھانی کے متعلق، دیورانی کے متعلق، وہ آپ میری پھر بہنیں اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجیے گا، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی پیارا نام پڑھا کرنا ہے۔ یہ نام آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔ 101 مرتبہ یا قہارو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لیا کرنا ہے۔ پھر جو آپ میری پھر بہنوں کے سامنے اور میرے پھر بھائیوں کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی گلاس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دیا کرنی ہے۔ اگر آپ میری پھر بہنوں کا یا میرے پھر بھائیوں کا روزہ ہو تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس پانی کو نہیں پینا۔ آپ نے جب افطاری کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کھجور کھانی ہے، اس کے بعد جا کر آپ نے پھر وہی پانی کو 3 سانسوں میں پی لینا ہے۔ اگر میری پھر بہنیں یا میرے پھر بھائی کسی اور کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں تو آپ وہ پڑھا ہوا پانی اس شخص کو دے دیجئے تاکہ وہ بھی افطار کے وقت اس پانی کو پی کر اپنے آپ کو وہ فائدہ دلوا سکے۔ آپ نے یہاں تک مکمل جب وظیفے کو ادا کر لیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیا کرنا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا کرنا ہے۔ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان فرمانے کے بعد پھر آپ نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمایا کرنا ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ نے اپنی گنہگار زبان سے رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو آپ نے گوش گزار کرنا ہے۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے، اپنے معاملات کو آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ہر پریشانیاں ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول منظور بھی ہونا شروع ہو جائیں گے رب العالمین کی بارگاہ الہی میں، اور آپ کو غیبانہ مدد بھی عطا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میری پھر بہنوں کو اور میرے پھر بھائیوں کو یہ وظیفہ بھرپور اچھا لگا ہے تو آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس وظیفے کو لائک بھی لازمی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔